درس کو بھی ہم وہ ملوز خاطر رکھیں کہ پہلا نقطہ ہے کہ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 سال کے تھے تو جب والدہ کا انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا، تو اس کے بعد حوادث جان گداز جہان پیوستے در مسیر زندگانی انسان خود نمائی می کنند، کہ یہ دستور زمانہ ہے کہ جو انسان ہے اس کی زندگی میں مختلف حوادث آتے رہتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سختیوں کے ساتھ آسانیاں اور آسانیوں کے ساتھ سختیاں۔ یا پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ یہ جو ایام ہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اگر مثلا آپ کے اندر آپ کے پاس خوشی ہے تو یقین رکھیں کہ یہ خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، غم بھی آئے گا۔ اگر غم ہے تو یقین رکھیں یہ غم بھی فارغ نہیں ہے، خوشی بھی آئے گی۔ تو یعنی یہ دستور زمانہ ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ امیر رہیں گے، غربت آئے گی۔ اور اگر غریب ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمیشہ غریب رہیں گے، امیری بھی آئے گی۔ لہٰذا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ ایام جو ہیں لوگوں کے درمیان کیا ہوتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ تو مانند امواج کوہ پیکار دریا، جیسے دریا کی موجیں ہیں اوپر آ جاتی ہیں پھر نیچے چلی جاتی ہیں، انسان کی زندگی میں بھی یہ لمحات یہ اوقات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی بہت اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بہت نیچے آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو فرض بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کبھی ہم اوپر چلے جائیں تو ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے، اور کبھی ہم بالکل نیچے چلے جائیں تو ہم مایوس نہ ہو جائیں۔ یہ دونوں صورتیں انسان کو خدا کی اطاعت سے خارج کر دیتی ہیں۔ تکبر وہ گناہ ہے کہ جو پروردگار عالم فرماتا ہے کسی کے دل میں رائی برابر بھی ہوگا خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی عزازیل کو کس نے شیطان بنایا؟ تکبر نے بنایا تھا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ جو عزازیل کو مثلا لوگ کہتے ہیں نا جی، مرزا غالب نے کہا کہ انسان کو گمراہ کیا شیطان نے، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ تو شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہ تھا، تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اپنے اندر کے تکبر نے اس کو گمراہ کیا۔ قرآن فرما رہا ہے نا ابا واستکبر، اس نے منہ پھیر لیا اور تکبر کیا، اس نے اس کو گمراہ کیا۔ تو اس کے اپنے اندر کے عجب اور غرور اور تکبر نے اس کو گمراہ کیا۔ تو کیا ہے کہ تکبر نے عزازیل کو شیطان بنایا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیٹے ان تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے مایوسی، دین اسلام میں مکتب اہل بیت میں شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو ہے مایوسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ ان المشرکون نجس، کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ البتہ میں یہ بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ شرک معاف نہیں کرے گا اللہ، ہاں شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن کہاں؟ اس دنیا میں، اس دنیا میں شرک بھی معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مشرکی تو تھے جن کو پیغمبر نے مسلمان بنایا تھا، سارے مشرک بت پرست کیا تھے، مشرکی تو تھے جن کو پیغمبر نے مسلمان۔ اس دنیا میں اگر آپ سے شرک ہو گیا ہے آپ توبہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ لہذا ایک طرف تکبر خدا کو پسند نہیں، دوسری طرف شرک اس کا مایوسی۔ تو یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، بھلے آپ کے گناہ زمین و آسمان کے فاصلے اور بلندیوں کے برابر ہیں، پھر بھی آپ کیا ہے، پھر بھی آپ یہ ہے کہ آپ مثلا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ گناہ جتنے زیادہ ہیں اللہ کی رحمت ان سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت ان سے زیادہ۔ لہذا
تو یہ اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں بیٹا کیا ہے، یہ آتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ پس از دیگری سر برداشتے و کشتی زندگی اورا ہدف قرار می دہاد، یہ جو انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں یہ ایک کے بعد دوسرا آتا رہتا ہے، اور اس کی جو زندگی کی کشتی ہے یہ اس کو جو ہے وہ اپنی سمت پہ وہ چلاتے رہتے ہیں۔ و ضرب های شکنندی خود را بر روح و روان آدمی زاد وارد می سازد، اور دنیا، وقت، زمانہ ایسی ایسی چوٹیں انسان کو لگاتا ہے کہ واقعاً آدمی بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کون ٹوٹتا ہے؟ وہ ٹوٹتا ہے جس کا ایمان محکم نہیں ہوتا۔ اب نہیں دیکھتے کربلا ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ کربلا اس لیے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں کہ ہم کے اندر، ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، ہم حسین علیہ السلام کی طرح مضبوط کھڑے رہیں۔ کربلا پڑھنے اور سننے کا مطلب یہ ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول۔ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے اوپر کون سا ظلم تھا جو نہیں ہوا، لیکن کیا کہہ رہے تھے؟ الہی رزم بے قضائے تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث، میں تیری رضا، یہ نہیں کہہ رہے کہ صبر کر رہا ہوں، رزم بے رضا، ایک راضی ہوں تیری رضا میں۔ ایک ہوتا صابر، ایک ہوتا شاکر، ٹھیک ہے نا، میں راضی ہوں۔ شاکر جو ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے، جو تو نے دیا، جس حال میں تیری ذات نے رکھا میں راضی ہوں۔ یہ مقام معصوم کا، معصوم یہ کہہ سکتا ہے، عام آدمی کیا کرتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ صبر تک کھڑا رہتا ہے، یعنی وہ شکر صبر سے بلند ہے۔ یعنی معصوم جو ہے، اس لیے ہم کربلا پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور اہل بیت کے مصائب یاد کرتے ہیں کہ زندگی پھولوں کی سہج نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، اور جو ثابت قدم جن کا ہاتھ جو ہے وہ دامان اہل بیت میں نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جن کا ہاتھ علی و بطول و حسنین کریمین اور آل نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، وہ مولا فرماتے ہیں المومن کالجبل الراسخ لا یحرکہ الواسق، کہ مومن ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اوپر طوفان چلیں تو کیا ہوتا ہے؟ طوفان چلے تو اس کو ہلا تو نہیں سکتا طوفان اپنی جگہ سے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر پڑی ہوئی گرد اور ہٹا دے، جو اس کے اوپر دھول وول پڑ جاتی ہے، طوفان کیا کرتا ہے؟ اقبال نے اسی آئیڈیا کو اٹھایا تھا۔ اقبال نے کہا کہ تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جو مصیبت آئی ہے تیرے اوپر سے گرد ہٹانے کے لیے آئی اور تجھے بلند کرنے کے لیے آئی۔ لہٰذا مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اولیاء اللہ ان کے سامنے ٹوٹتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ رسول گرامی اسلام پر بھی یہ مصیبتیں بچپن میں ہی آئیں۔ اچھا کیا ہوا؟ ہنوز امواجی از اندوہ در دل پیمبر حکومت می کرد کے برائے بار سوم با مصیبت بزرگ تری مواجہ شد۔ ابھی پہلے والد کا غم کہ ان کی قبر دیکھی، غمگین ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، پھر والدہ کا غم، ابھی وہ غم بھولا نہ تھا کہ ایک تیسرا غم پھر پیغمبر کے دل پہ آ پڑا۔ پہلے والا غم جو تھا وہ ابھی دل میں تازہ ہی تھا کہ وہ جو باپ اور ماں دونوں کی شفقت دینے والا دادا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، یعنی واقعاً جناب عبد المطلب نے اس قدر پیغمبر کو پیار دیا، محبت دی کہ جیسے ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ عبد المطلب علیہ السلام نے ایز سون ایز پاسبل کوشش کی کہ میرا بیٹا احساس یتیمی نہ کرے، لیکن کیا ہوا؟ ابھی 8 سال کے ہی ہوئے تھے کہ کو ہنوز ہشت بہار بیشتر از عمر او نہ گزشت بود کے سرپرست و جد بزرگوار خود عبد المطلب را از دست داد۔ ابھی 8 سال نہ گزرے تھے کہ رسول اللہ کے دادا بھی دنیا سے انتقال کر گئے۔ آنچنان روح ویرا فشرد کہ در روز مرگش تا کنار قبر جدش اشک میریخت،
اس قدر پیغمبر کے دل پر دادا کے دنیا سے چلے جانے کا غم طاری ہوا کہ وفات کے وقت سے لے کر قبر عبد المطلب تک فقط پیغمبر آنسو بہاتے جا رہے تھے، آنسو رکنے نہیں پا رہے تھے، آنسو ہی آنسو تھے رسول اللہ کی آنکھوں میں۔ ایک انسان کامل جو ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے انسان کامل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے احساسات بھی اپنے کمال تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عاطفہ، عاطفہ یعنی لگاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کی ہمدردی اور ایک اپنے یہاں ایک محبت ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ بھی اپنے کمال تک، چونکہ وہ کامل ہے انسان ہے، لہٰذا پیغمبر کو حتیٰ عام انسانوں کی نسبت زیادہ درد پہنچتا تھا اپنے عزیزوں کے کھو جانے کا۔ مجھ کو اور آپ کو اتنا، چونکہ ہم انسان کامل نہیں ہیں، بیٹا مر جائے بیٹی مر جائے ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، کیوں ہم انسان کامل، وہ انسان کامل ہیں جو انسان کامل ہے اس کا درد بھی کمال تک ہوتا ہے، ان کا درد بھی کمال تک ہو، لہٰذا اتنا احساس ہوا دادا کے چلے جانے کا کہ ہسٹری بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ مثلاً جناب عبد المطلب کی وفات سے لے کر قبر عبد المطلب تک پیغمبر آنکھوں سے آنسو روک نہیں رہے تھے۔